نصیر بھائی ابھی آتے ہیں پوئٹکس اور شعریات کی طرف، لیکن ایک بڑی فرمائش ہے بیگم کی بھی اور ہماری دونوں بہنوں کی یہاں موجود ہیں، باجی بھی ہیں، چھوٹی آپا بھی. ڈرامہ سیریز شروع ہوئی ہم سفر کے نام سے، اور اس کا جو تھیم یا غزل کہہ لیجیے، تھیم سانگ جو تھا وہ ایک نئی آواز، جس نے ایک آپ کی بڑی مشہور و معروف پرانی غزل، تو یہ صورتحال کیسے پیدا ہوئی اور اس میں کیا کیا چیزیں رہیں؟ نہیں، وہ اصل میں اس میں پہلے تو انیشلی انہوں نے مجھ سے تو کچھ نہیں پوچھا، نہ مجھے معلوم تھا. وہ تو بس وہ جو فرت اشتیاق ہے کہانی جو لکھ رہی تھی، اس کو شاید یہ غزل پہلے سے ہانٹڈ تھی، اس لیے اس نے یہ بھی کہا کہ بعض سچویشنز اس نے نہیں لکھی، اس سچویشن پر جب وہ شعر اپلائی کر دیا تو وہ خود یعنی سچویشن کو بولنے لگا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد وہ جب گایا تو میرے دوستوں نے سب سے پہلے جب انہوں نے اس کا پرومو دکھایا ٹی وی پر، تو لوگوں نے مجھ سے دوستوں نے کہا کہ یار تمہاری وہ تم نے کوئی گانا لکھا ہے؟ میں کہا نہیں، میں نے کوئی گانا نہیں لکھا. کہنے وہ ایک ڈرامے میں آ رہا ہے وہ انٹرو میں. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے کہا چیک کرو یار یہ کون سا گانا ہے، کیا ہے. تو پھر انہوں نے سنا تھا تو بتایا مجھے کہ ایسے ایسے. میں کہا چلو ٹھیک ہے. کہ وہ اصل میں یہ غزل میں نے فال آف ڈھاکہ پہ لکھی تھی 16 دسمبر 1971 کو. جس وقت فال آف ڈھاکہ کی اطلاع مجھے دفتر میں دن کے 11 بجے پتہ چلی، تو بس میں ایک دم میں ٹپ ٹپ رونے لگا، آنسو بہنے لگے. اور میں نے بہت جذباتی مسئلہ تھا ایسٹ پاکستان، تو بس اس پہ میں نے غزل لکھنی شروع کر دی. ویسے بھائی کیا اچھا ہو کہ یہ غزل آج آپ ہی کی آواز میں ہو جائے. اتنی دفعہ تو بچے بچیاں ہر دوسرا آدمی گاتا ہے یہ، لیکن بہرحال وہ میں 2-4 شعر سنا دیتا ہوں اگر یاد آتے جیسے آتے. کہ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی. کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی. کہ عداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھیں مگر، عداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھیں مگر، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی. بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی. بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل، غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی. غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی. کبھی یہ حال کہ دونوں میں یک دلی تھی بہت، کبھی یہ حال کہ دونوں میں یک دلی تھی بہت، کبھی یہ مرحلہ جیسے کہ آشنائی نہ تھی. واہ 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 واہ. محبتوں کا سفر اس طرح بھی گزرا تھا، شکستہ دل تھے مسافر شکستہ پائی نہ تھی. واہ 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 واہ. عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر، وہاں بھی آ گئے آخر جہاں رسائی نہ تھی. واہ واہ واہ. وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی. مقطع پھر تھا. عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر، واہ واہ واہ. وہاں بھی آ گئے آخر جہاں رسائی نہ تھی. واہ واہ واہ. کیا اچھا ہوتا کہ یہ بچی جو ہے یہ باقی شعر کو بھی گاتے تھی. اس نے اتنے اچھے اچھے شعر چھوڑ دیے. نہیں اس نے گائے ہیں، لیکن انہوں نے ان کی اپنی اسٹریٹجی یہ تھی کہ وداؤٹ میوزک اس کو لگایا. جی 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 جی. وہ میوزک کا حصہ نہیں تھا، تو بچی بھی 3 گانے وہ میوزک کے ساتھ 3 گاتی ہے، باقی 3 شعر میرے ہیں جو وداؤٹ میوزک ہیں،
جو شعر پر لگائے اس نے وداؤٹ میوزک کا بھی ایک عجیب امپیکٹ ہے ڈرامے وہ میں. شاید ہم تک نہیں پہنچے. نہیں اسی میں ہے, ڈرامے میں ہے. ڈرامہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں. نہیں یہ انہوں نے دیکھے ہوں گے. ہمیں تو نصیر بھائی پسند ہے, نصیر بھائی کا کلام پسند ہے, تو وہ ڈرامہ جو ہے وہ اس سے پہلے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ غزل اپنی جگہ, یہ ایک غزل کا بھی سفر ہے. تو حالات حاضرہ ڈھاکہ فال پہ, اب حالات حاضرہ آج کے کوئی تازہ غزلوں میں سے اگر ایک دو. نہیں اس وقت میں بخدا آپ سے یقین کریں کہ میں پچھلے کئی برس سے شعر نہیں کہہ پا رہا ہوں, کیونکہ ذہنی طور پر میں اس میں مبتلا ہو گیا تھا. میں نے میری یہ 7 سال کی محنت ہے. صحیح 7 سال میں نے محنت کر کے اس پوئٹکس کتاب کو شائع کیا. اصل میں پرابلم یہ ہے نا کہ دیکھیے ارسطاٹل نے لکھا تھا پوئٹیکا, جس کا معرب عربی لوگوں نے ترجمہ کیا تھا بوتیخا. پھر جب عزیز احمد جو ہمارے بڑے نقاد گزرے ہیں ابتدا میں, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تو انہوں نے اس کو پوئٹکس انگریزی میں اور اردو میں شعریات. اچھا ویسے بھی میرا یہ ہے اس میں یہ کہتا ہوں یات جو ہے وہ اصل میں علم و فن کے مجموعے کو کہتے ہیں. دین سے دینیات, معاش سے معاشیات, نفس سے نفسیات, یعنی آپ کا آرٹ آف جو وہ ہے نا. تو اسی طرح شعریات جو ہے شعر سے متعلق جو علم و فن ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. آپ نے اس میں بقول محبوب خزاں جی ہاں کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو چلیے یہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں. یہ کتاب آپ کی اسی سال آئی؟ جی ہاں, یہ 2012 میں نے اس کو شروع کیا تھا 2005 کے ابتدائی سے. تو میں لکھتا رہا خاصا, اس پہ بڑی میری ہے محنت, اور آپ دیکھیں گے کتنا بہت ریسرچ اورینٹڈ کتاب ہے یہ. جی اس میں ابھی آپ نے کچھ محاورے جو ہیں, کچھ غلط العام چیزیں ہیں کہ جن کو اس طرح کوٹ کیا جا رہا ہے, اگر وہ تھوڑا سے ایک دو چیزیں اس میں سے آپ جیسے کہ آپ سے بھی بات ہوئی, ہاں یہ مطلب ایک عام چیزیں ہیں جیسے انہوں نے ابھی بتائی کہ آپ حسن و جمال کا ایک بات ہوئی ہے, جیسے ابھی وہ میں نے اصل میں وہ جو سنونمی ہے مرادفات, میں نے کہا لوگ کہتے ہیں بھائی کیا عالم عارف آدمی ہے, بہت عالم بھی ہے عارف بھی ہے. تو میں نے پھر اس پر محنت کی ساری, میں نے اس کو لغات کو جو میں نے دیکھا اس کے بعد اس نے کہ دراصل عالم وہ جو ہے کسی بھی صاحب لفظ کو جو کہ لفظ جانتا ہے وہ عالم ہے, لیکن جو اہل معنی ہیں وہ عارف ہیں, جو معنی سمجھتے ہیں وہ عارف لوگ ہیں. جیسے کہتے ہیں بھئی کیا حسن و جمال ہے, تو حسن جو ہے صرف حیرت ہے, جمال کشش ہے. نہیں تو اس گہرائی میں محنت کر کے نکالا ہے تاکہ لوگ پڑھیں گے تو ظاہر عادی ہو جائیں گے. یہ مطلب یہ بڑی اچھی ایک چیزیں ہیں کہ جو لوگ لکھ رہے ہیں انہیں علم ہونا چاہیے کہ خاص طور سے جو شاعری کر رہے ہیں اور ایسے ہی بس سیدھا لکھتے رہتے یہ مطلب یہ ایک ریفرنس بک آ گئی نا, یہ جی ہاں. ایک ریفرنس. جیسے جب یہ کتاب آئی تو وہ میں نے بھی انہیں بتایا تھا عدیل کو, ملتان سے ایک لڑکی کا ٹیلی فون آیا کہ آپ نے یہ لکھ دیا, اب ہم تو یہ لفظ غلط لکھ رہے تھے, یہ تھا, آپ نے تو ایک بالکل نئی بحث کھول دی ہے. اور تو میں نے کہا کہ بی بی دیکھیے آپ سگنل توڑ رہی ہیں, توڑتے رہیے, کیا اچھی بات ہے. آپ مگر یہ نہیں کہہ سکتی کہ سگنل مت لگائیے. بھئی آپ سگنل توڑ رہے ہیں, توڑ دی, یہ آپ اپنے رسک پہ توڑ رہی ہیں نا, آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ سگنل لگا. تو مجھے اس کی خوشی ہے کہ یہ کتاب جو ہے 22 اگست کو یہ ریلیز ہوئی تھی, 9 ستمبر کو ہمارے یہاں کے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے کمپلسری میں اور الیکٹیو اردو کے لیے اس کو
سلیبس ریفرنس بنا دیا. یہ تو آپ کا واہ واہ واہ. انسپریشن ہے آپ کا, مطلب بہت ہی. جی ہاں, میرے حالانکہ میرے مشتاق یوسفی صاحب جو ہیں وہ بڑے مہربان ہیں میرے, اور بہت وہ مجھ سے کہتے تھے کہ تم اپنی آٹو بایوگرافی لکھو, ہر وقت کہتے تھے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے کہ قبروں کے چبوترے پر کھڑو کر تصویر کھنچانے کا مجھے شوق نہیں ہے. کیا بات ہے. کیونکہ دیکھیے اب اس کتاب کو لکھنے کا خیال کیسے آیا آپ کو, مطلب یہ تحریک کیسے ہوئی, مطلب کہیں سے ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے؟ ہاں, یہ دیکھیے یہ ہوا کہ میں نے آپ سے بتایا نا, کون سی چائے میری, یہ والی نہیں ہے. اچھا چلیے. ہاں, تو میں نے یہ کیا کہ یہ اصل میں دیکھتا تھا میں, جیسے میں نے آپ سے کہا جی کہ انہوں نے کہا, حالانکہ لفظ ہے محصورین بنگلہ دیش, یعنی مقید, محصور کہتے ہیں مقید کو, جی وہ کہتے تھے مسحورین بنگلہ دیش. اب مسحورین کا مطلب یہ ہوا جس پر سحر کیا گیا, جادو کیا گیا. پھر یہ کہ لگ پتہ جائے گا, پتہ لگ جائے گا, نہیں لگ پتہ جائے گا. تو میں نے کہا کہ نہیں اتنی زیادہ اردو نہیں, ٹی وی سے صاحب ٹیلی ویژن پر دیکھیے نا, آپ کا جو میڈیا ہے اس پر ہو رہا ہے. تو بس میں نے پھر سوچا کہ نہیں یہ آپ کی کتاب جو ہے, کم از کم ہم تو یہ چاہیں گے کہ پاکستان میں میرے خیال میں کتنے 60-65 چینل آ گئے ہیں ٹیلی ویژن کے جو نئے چینل. پاکستان پی ٹی وی نے اس پہ پروگرام کیا, جیو پر ہوا, اور 2-3 پروگرام کیے لوگوں نے خاصا. ہر اینکر کو ایک ایک کتاب یہ ضرور پڑھنی چاہیے اور انہیں پہنچنی چاہیے, تاکہ بلکہ ایک پری ریکوزٹ ہونا چاہیے کہ آپ اینکر بننے سے پہلے اس کتاب پہ کوئز ہوگا, اور اگر اس میں آپ پاس ہو گئے تو آپ کو نوکری ملے گی. کیونکہ ایسی اردو سننے کو مل رہی ہے یہاں پہ. بہرحال دیکھیے ہماری تو اپنی ایک ذمہ داری ہے نا, کہ ہم جانتے ہیں تو ہم نے اس لیے لکھ دیا کہ اب ٹھیک ہے, نہ کریں اس پر عمل, کوئی بات نہیں. اب یہ جو ہے لٹریری مطلب جو عام سے فہم جو لوگ بولتے ہیں وہ تو پتہ نہیں ساری زبانوں کا. دیکھیے بات یہ ہے, اس میں ایک نسیم غلط العام کا بھی ایک چیپٹر ہے. جی ہاں, وہ ہے غلط العام کا. اس میں سے اگر 1-2 چیزیں جو ہیں میں بتا دوں, غلط العام میں بھی بتاؤں آپ کو. میں نے بڑی محنت کی بھائی, آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اس کو. غلط العام میں بھی کیا ہے اس میں. اب دیکھیے آپ کے لیے آسانی ہوگی. جی اب دیکھیے سہولیات, عموماً کہتے ہیں سہولیات, غلط ہے یہ, اس لیے کہ یاد کا جو لاحقہ ہے برائے علم و فن ہے. مثلا دین سے دینیات, نیز اس جمع کو بطور واحد استعمال کیا جاتا ہے. صاحبین فرنگ کے نزدیک سہول کے معنی ہموار زمین کے ہیں. سہول کے ساتھ اگر یاد کا لاحقہ منسلک کیا جائے تو مرکب حالت میں یہ لفظ مہمل ہو جائے گا. سہولت کی جمع سہولتوں یا سہولتیں ہونا چاہیے. سہولیت کا لفظ بھی محل نظر ہے. اب مثلا ادائیگی, لفظ ادا میں, اب یہ دیکھیے ادائیگی, اس کا ایک ٹیکنیک بتاؤں آپ کو. اور جیسے جس لفظ کے آخر میں ہے ہوگا وہ اس میں گی آئے گی. زندہ زندگی, بندہ بندگی, شرمندہ شرمندگی. ہے آئی تو گی کریں گے آپ. جس لفظ میں ہے نہیں اس کو گی نہیں کر سکتے آپ. ادائیگی میں کون سا ہے؟ ادائی تو ہو سکتا ہے. تو اب ایسے یہی بات ہے. تو یہ ادائیگی والا معاملہ جو ہے ادائی, جی ہاں, لغت میں نا رقم ادا کرنے کے تعلق سے لغات میں
ادائیات کا لفظ درج ہے. مثلا کس قدر ادائیات زر ضمانت کے لیے درکار ہوگی. تو غلط العام جو ہے وہ جب صحیح ہو جاتا ہے تو یہ ادائیگی تو ان لفظوں میں سے ایک ہوا, کیونکہ ادائیگی جو ہے وہ تو باقاعدہ عدالت کی بھی وہ بن گئی ہے ایک طرح سے. نہیں دیکھیے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ جو اگر غلط ہو چکی ہے تو غلط ہے تو ہوتی رہے, غلط ہونے دیجیے. پاکستان کی جو عدالتیں ہیں اس میں استعمال ہو رہی ہے, یہ غلط ہو رہی ہے تو ہونے دیجیے. تو اب کیا کریں ہم. استعمال میں ہے نا, مطلب اگر آدمی لکھے گا اور کوئی لٹریچر مطلب کوئی آرٹیکل نہیں وہ تو صحیح, مطلب غلط العام تو ہے وہ, اسی لیے غلط العام ہے. اب دیکھیے وہ میں بتاؤں آپ کو, میں آپ کو بتاؤں نا, جیسے کہتے ہیں کرم نوازی, ہم عام طور پہ بولتے ہیں, یہ غیر فصیح ترکیب ہے. اس کی جگہ کرم فرمائی یا کرم گستری ہونا چاہیے. مثلا جل تھل, جل کا مطلب پانی اور تھل کے معنی خوش زمین. لوگ کہتے ہیں جل تھل ہو گیا, بے معنی اور غلط ہے. صحیح جملہ ہے جل تھل ایک ہو گیا, یعنی پانی اور خوش زمین ایک ہو گئی. تو اسی طرح کے میں نے باوجود بھی, اب باوجود کے ساتھ بھی جو ہے فصاحتاً غلط ہے جی. تو اس طرح کے میں نے یہ سب جمع کیے ہیں. اب دیکھیے سمجھ نہیں آتی, لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی. کسی بات کے سمجھ نہ آنے کے لیے یہ ایک غلط فقرہ ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہنا فصیح اور صحیح ہے. بقول اکبر الہ آبادی بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے, تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. واہ. آپ نے تذکرہ کیا تھا زید بخاری صاحب کا. جی جی, ایک ان کا بھی بڑا فصیح جملہ ہے اس غلط العام کے سلسلے میں. کیا واقعہ یہ غالباً افتخار عارف صاحب سے سنا, اس سے پہلے بھی سنا تھا لیکن وہ شاید موجود تھے اور شاید آپ کے زمانے کا ہو, کہ کچھ ریڈیو پاکستان میں دو صاحبان جو تھے ان میں بحث مباحثہ جاری تھا. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے جانا ہے, اور ہم نے ان سے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے, آپ کہیے کہ مجھے جانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جانا ہے. تو بخاری صاحب نے کے پاس جب یہ جھگڑا پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں میں نے جانا ہے یہ بہت فصیح ہے, انہیں یہی اور یہ صحیح ہے بالکل, کیونکہ نہ صرف اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں کہاں جانا ہے بلکہ اس کا بھی علم ہوتا ہے کہ کہاں سے آئے ہیں. تو یہ بڑا مشہور یہ بڑا مشہور فقرہ ان کا. تو یہ جی ہاں یہ ہمارا مشہور فقرہ بقائی سے. اور آپ نے بتایا کہ آپ کے ساتھ تو خیر خاصا وقت گزرا ان کا. مثلا وہ تو بہت اچھی طریقے سے ایک دن بیٹھے تھے, کوئی آیا اور آ کے کہنے کیا ہوا بھائی, کیا ہوا اس کا. تو کہنے صاحب میں گیا تھا, میں نے بہت معافی مانگی. تو کہنے لگے دیکھ بھائی بھیک مانگی جاتی ہے اور معافی چاہی جاتی ہے. کیا بات کہی تھی. واہ. معافی مانگی, میں نے بہت معافی مانگی. انہوں نے کہا بھیک مانگتے ہیں معافی چاہتے ہیں. واہ 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 واہ. تو بہت ایسا ہے. کہیں ایسا دیکھیے کبھی کبھی کچھ چیزیں لاشعور میں ہوتی ہیں. اب 2 سال تربیت کا سلسلہ رہا آپ نے, یہ فتح اللہ اس مرثیے کے سلسلے میں. نہیں اور سلسلہ تو آخر مرتے دم تک رہا ان کے ساتھ. تو کیا ان کی جو ایک تربیت کا سلسلہ تھا لاشعوری طور پہ کہیں یہ وہیں سے تحریک تو نہیں ہوئی کہ آپ نے سوچا کہ نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ موجودہ وہ جو ایک ٹرم, یہ جو اب اس وقت ہمارے ابلاغ عامہ کے ادارے استعمال کر رہے ہیں, خود پرنٹ میڈیا میں جو اسپیلنگ لکھی جا رہی ہے اس پر میں بڑا کوڑتا تھا, مجھے خیال ہوتا تھا. نہیں وہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ہوا یہ جو آپ نے کیا. ہاں دیکھیے نا یہ چیزیں جب یہ سب سے بڑے افیکٹو میڈیمز ہیں, پرنٹ میڈیا بھی اور الیکٹرانکس میڈیا بھی. اگر یہی غلط کر دے گا اردو, ٹھیک ہے وہ لوگ نہ کریں. کتاب تو دیکھیے ریکارڈ پر کتاب تو ہے نا, کل کے دن کوئی دیکھ کے کہہ سکتا میاں یوں نہیں یوں ہے. اگر کوئی ایک آدمی غلط قرآن پڑھا چلا جا رہا ہے, غلط
طرف اس کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی طرف اشارہ بھی نہ کرے کوئی؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر وہ عام فہم لوگ بول رہے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جو لکھیں گے رائٹرز ہیں وہ سب لکھنے والے کم اس سے اصلاح دیں گے. بالکل نہ اچھا دیکھیے میں تو کہتا ہوں کہ نہ کریں, نہ بھی اصلاح لیں, لیکن اس طرح کی کتاب موجود ہی نہیں تھی. کم از کم ایک ریفرنس تو پڑا ہوا ہے نا کہ دیکھ لیں بھائی, ریفرنس دیکھ لیں. جی بھائی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے, جہاں آپ چاہ لیں. چائے بھی رہے گی. تو میں اس میں اس لیے چاہتا تھا کہ یہ کتاب ہے کہ اس میں لوگ اپنے کو کریکٹ کریں گے, یہ ایک ان کو ذریعہ مل گیا. جی ہاں بہت بڑی چیز ہے کہ دیکھیے اس میں یہ بڑا واقعہ نا, ابھی تو اس کی انشاءاللہ پھل نکلیں گے. مگر ہمیں بھی چاہیے ایک بک یہ آپ کی. میں ابھی جا کے یہ کتابیں انشاءاللہ آئیں گی, عدیل کو بھیجوں گا, کتابیں آئیں گی یہاں پر بھیج. اور یہ بہت اچھا ہے کہ وہ ریکگنیشن بھی مل گیا نا اس کو, کہ انہوں نے بالکل. نہیں وہ ظاہر ہے, وہ تو دیکھیے نا, میں آپ اس کے کام کو دیکھیے, کام کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کو ریکگنیشن کیوں نہیں ملے گا. اس کو تو ملنا تھا ریکگنیشن. یہ بالکل یہ ناول ہے, مطلب نا یہ ایک نئی چیز ہے بالکل. جی ہاں, تو اس میں نصیر بھائی جیسے ہی آپ چائے کی پیالی ہاتھ میں لیتے ہیں, اگلا سوال ہم حاضر کر دیں گے کہ علامہ قبلہ رشید ترابی آپ کے بابا, اور ہم بڑے ہوئے ان کی مجلسیں سن سن کے, بابو جی کے ساتھ جاتے تھے, ریڈیو پہ سنتے تھے. تو ان کے ساتھ اس گھر میں پلنا بڑھنا, کچھ تھوڑا سا ذرا شیئر کیجئے ہم لوگوں کے ساتھ, کہ مطلب بچپن کے کوئی چیز اگر آپ کو یاد ہو. نہیں بہت یاد ہیں, بہت سی چیزیں ایسی. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہیں دیکھ کر, ان کے معمولات کو دیکھ کر, اور صبح سے لے کر رات کو دیر تک دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ وہ ہم وقت پڑھتے رہتے ہیں. یعنی ریڈنگ ہیبٹ آدمی کو بنانا بڑا بڑا مسئلہ ہے. کیا ریڈنگ ہیبٹ, بس ان کا یہ تھا سلسلہ. اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ ذیلج میں تک کتابیں پڑھتے تھے, قرآن حدیث, اس کے بعد بند کر دیتے تھے, ساری کتابیں اٹھوا لیتے تھے. محرم میں بس وہ ریڈرس ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں, کبھی جنگ کا فلمی پیج پڑھ رہے ہیں, کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں, کبھی کہیں سے کچھ پڑھ رہے ہیں, کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں. یعنی ایسی ریلیونٹ چیزیں پڑھ رہے ہیں, اور اس میں سے چیزیں نکالتے تھے, دیکھو یہ خلاف لکھا ہے, دیکھو یوں کر دیا, یہ ایسے. تو اس سے پتہ چلا کہ ایک آدمی ہمہ وقت حاصل کرنے اور سیکھنے کے عمل میں. پھر دوسری چیز یہ کہ سب سے بڑی چیز یہ آئی کہ ان کے ہاں ایک انٹلیکچوئل انٹریکشن بہت ضروری تھا. مثلا کوئی نہ کوئی مسئلہ نکالتے تھے. ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی ہمارے وائس چانسلر تھے, انہیں فون کرتے تھے کہ آئیے بہت دن ہو گئے, کھانا نہیں کھایا, آج کھانا کھانے آئیے. کھانا کھانے آئے, پھر ان سے شروع ہو گئے بات چیت کرنے. تو معلوم ہوا ٹوائن بی کی ہسٹری پر وہ ہسٹورین تھے, ان کی ہسٹری پر بات چیت شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ صاحب کیا اسلام کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ ایک ہے؟ یہ ان کا ڈیبیٹ تھی میرے والد کی. تو اس طرح بحث کرتے رہتے تھے, اور دراصل یہ بحث کرنے سے ان کو فائدہ یہ تھا کہ وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی یہ سمت نکالتے تھے کہ اچھا یہ اس طرح سوچ رہے ہیں, اب ہمیں کیسے سوچنا چاہیے. نہیں, مطالعے کا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی مجالس میں میر صاحب کو کوٹ کیا تو میر صاحب کو کوٹ کرتے چلے گئے, اقبال کو کیا, غالب کو کیا. تو مطالعہ تو اپنی جگہ ہے, بہت بڑی چیز ہے. ہاں ظاہر ہے کہ وہ تو بڑی فوٹوجینک تھی, لیکن وہ اس میں, لیکن وہ ایک مزے کی بات یہ کرتے تھے کہ دیکھیے وہ کہتے تھے میموری جو ہے رٹنے سے نہیں بنتی, وہ کہتے تھے تکرار مطالعہ سے میموری. کیا بات ہے. جتنا آپ بار بار پڑھیں گے, دوہرا کے پڑھیں گے, آپ کو یاد ہوتا چلا جائے گا. آج پڑھا آپ نے, 2 مہینے کے بعد پھر پڑھیے, جی جی, 4 مہینے کے بعد پھر پڑھیے. ہاں تو جیسے اب آپ مثلا آپ نے اگر آج سے 20 سال پہلے جو غالب کو پڑھا تھا, اب آپ پڑھیں گے تو غالب بہت دوسرا ہو چکا ہوتا ہے. پھر ایک 10 سال کے بعد پڑھیں تو غالب بدل جاتا ہے. وہ پتہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم خود آؤٹ گرو کرتے رہتے ہیں.
انٹلیکچولی آؤٹ گرو کرتے ہیں ہم لوگ. نصیر بھائی، بابا آپ کے جو ہیں مجالس پڑھتے تھے، ایک دن میں 2 بھی تھیں، 3 بھی تھیں، اور ٹاپکس 4 بھی تھیں، اور مختلف ٹاپکس تھے. ہاں نہیں دیکھیے اس میں ایک بات بتاؤں، اصل میں اس میں وہ نہیں تھا. دیکھیے یہ بات وہ خود بھی کہہ چکے ہیں، اور اس کی بہت اچھی وضاحت کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ایک وکیل ہے، ایک دن میں وہ 4 نوعیت کے کیسز لڑ سکتا ہے. کلیئرٹی اس کے پاس ہونی چاہیے اپنے کیس کی. ایگزیکٹلی. وہ اس ایک جگہ جا رہا ہے کسی اور ایشو پہ لڑ رہا ہے، دوسری جگہ جا رہا ہے کسی اور ایشو پہ لڑ رہا ہے، گڑبڑ نہیں کر رہا ہے، کہیں کوئی چیز ریپیٹ نہیں کر رہا ہے. ہمارا وہیں سوال وہیں پہ تھا کہ کیا آپ نے دیکھا انہیں کہ ان ٹاپکس کو ان کی پریپریشن جو تھی کس طرح سے تیار کرتے تھے، اور جیسے آپ نے کہا ذی الحج سے تک مطالعہ، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو دیکھیے بہت پہلے، دیکھیے میں بتاؤں چھوٹی سی بات، آخری زندگی کا آخری اشرہ ہے کہ مثلاً یہ دیکھیے نا کہ پی او ڈبلیوز جو تھے بنگلہ دیش میں، جو ہمارے فوجی، وہ خط بہت لکھتے تھے جذباتی. تو اتنے تھیلے خطوط کے آتے تھے میرے باپ کے پاس، بڑے جذباتی، کہ آپ کی آواز سننے کو ترس گئے ہیں یہ، اور بلا تفریق مذہب. تو یہ بڑے متاثر ہو گئے میرے والد، جذباتی ہو گئے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ ذرا یار وہاں جانا، امریکن ایمبیسی، تو ذرا یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر لے آنا. میں گیا اور لے آیا یونائٹڈ نیشن. اچھا، میں سوچا اس سے کیا تعلق ہے یونائٹڈ نیشن. اب آپ دیکھیے جو مرنے سے پہلے آخری اشرہ پڑا ہے وہ ہیومن رائٹس پہ مجلسیں پڑھی. اور مجھے پیار علی علانہ کے والد تھے جی علانہ، انہوں نے بتایا کہ میں جب امریکہ گیا، نیو یارک گئے، واشنگٹن گئے، تو ان کو بلایا یونائٹڈ نیشنز کی ایک میٹنگ میں، اور ان سے کہنے کے کہ یار وہ ٹیپ ریکارڈڈ اسپیچز ہیں ہیومن رائٹس پر پاکستان کے ایک کسی آدمی کے، اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر دو، وہ ہیں اردو میں. تو آپ یقین کریں کہ اس وقت تک جب ہیومن رائٹس کا چکر تو انہوں نے 1977 سے شروع کیا. ہمارے باپ نے تقریر کی آخری مرنے سے پہلے 1973 میں. تو ہیومن رائٹس کا ترجمہ انہوں نے کیا. تو پھر وہ خود کہنے لگے جی علانہ مجھ سے کہ پھر ہم نے یہ کیا کہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے یہاں پر کسی ایسے اہل لکھنؤ میں سے، واشنگٹن میں تھے وہ، تو ان کو لے گئے کہ یہ انگریزی بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، فارسی بھی جانتے ہیں، تو ان کو آسانی ہوگی. انہوں نے پھر ٹرانسلیٹ کر کے دیا تھا. کیا بات ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا اپنے آپ کو رکھتے تھے کہ اپڈیٹڈ رہنا چاہتے تھے تاکہ اتنا دقیانوسی پن بھی نہ ہو. سب سے اچھی تعریف یہ ہوئی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے قلب صادق کو سے کہا، آئے تھے تو میں نے کہا کہ سال ثواب کی مجلس کروانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں ضرور پڑھوں گا. انہوں نے بہت اچھی بات کہی. انہوں نے مجھ سے کہا، وہ تقریر میں کہا کہ بات یہ ہے کہ جو میرے والد تھے کبن صاحب، یہ نقن صاحب، یہ جتنے ذاکرین تھے، یہ اپنے طور پر اپنے عہد میں زندہ رہے، اور اپنے عہد میں جب مر گئے تو ان کا کام بھی مر گیا. انہوں نے کہا صرف پوری شیعہ کمیونٹی میں آپ کے پاس صرف ایک آدمی ہے جو فیوچرسٹ ہے، جس کو فیوچر میں بھی آپ سنیں گے تو لیں گے آج کے ٹاپک پہ بول رہے ہیں. بھائی میں نے ابھی انہیں بتایا، ابھی وہاں بیٹھے تھے کمرے میں عدیل کو، تو میں گیا پی ٹی وی کے ایک مشاعرے میں اسلام آباد. تو میں یہ واقعہ سنا، اسلام آباد کلب میں تیار ہو کے کھڑا تھا گاڑی کے انتظار میں. تو ایک آدمی سامنے لان سے آیا، مجھے کہنے لگے آپ کو فلاں بلا رہے ہیں. میں نے کہا کون؟ کہنے لگے جسٹس رحمان. میں ظاہر ہے جسٹس رحمان بڑے ہمارے لیڈنگ. تو پہنچا ان کے پاس تو وہ بیٹھا. میں نے دیکھا کہ وہ پلاسٹک کی ایک بکٹ میں پیر ڈالے ہوئے اس کو وہ کر رہے تھے، اور ان کے اطراف بڑے ینگ لائرز بیٹھے ہوئے تھے. اور جیسے ہی میں آیا کہنے بیٹھے،
کہنے لیں بھائی اس کا باپ بڑا عجیب آدمی تھا، یوں آن سے شروع کی بات انہوں نے. کہنے لگے کہ اگر وہ کچھ دن اور شیعہ اور کچھ دن زندہ رہتا تو میں شیعہ ہو جاتا. تو لوگوں نے کہا کیوں صاحب؟ کہنے لگے بس وہ یہ ہے کہ میں تو سارے لائرز کو کہتا تھا، جونیئر لائرز جو آتے تھے میرے پاس، میں ان سے کہتا تھا دیکھو کہ مقدمہ کس طرح لڑتے ہیں، اگر تمہیں یہ سیکھنا ہے تو رشید ترابی کو دیکھو جا کر وہ حسین کا مقدمہ کیسے لڑ رہا ہے. کیا اچھی بات ہے، واہ 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 واہ. تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ یار اس نے مجھے شیعہ تو نہیں کیا لیکن سنی بھی نہیں رہنے دیا. یہ جیسے رحمان کا فقرہ ہے. کیا بات ہے. ایک غزل آپ سے سنی بہت بہت پہلے، تو کچھ اگر جہاں سے بھی آپ کو جس ترتیب سے بھی یاد آئے. نہیں بخدا میں نے آپ کو کہا آپ سچ کہیں، مجھے معلوم ہوتا تو میں، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو میں اپنی ڈائری اٹھا کے لے آتا ساتھ، مگر مشکل یہ ہے تو کوئی پلان تو تھا ہی نہیں. یہ تو نہیں، آپ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ ایک سیشن ہونے والا ہے، مجھے تو اس سیشن کا اندازہ ہی نہیں تھا. ہمیں خود یہ بالکل نہیں تھا، لیکن جب میں نے پھر احتیاطاً میں نے سوچا کہ بھائی اتنی دیر بیٹھیں گے گپ شپ مانیں گے، تو میں نے ایک بلے شاہ رکھ لیا تھا اور ایک اور مضمون ہے میرا اس وقت. تو کیا ہمارے اس مضمون کی طرف چلتے ہیں. ہاں، یہ مضمون اصل میں ہے کہ حکیم محمد سعید کے ایک وہ تھا پروگرام، ان پر ہمدرد نے ارینج کیا تھا اواری ٹاورز میں. جی. تو حکیم سعید پر ایک کوئی وہ لکھنا تھا، جی، ایک کی پیپر کسی نے کہا کہ بھائی لکھیں، تو وہ حکیم سعید کے پاس نام گئے کہ بھئی یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں. تو وہ ان کے پی آر او نے مجھے بتایا کہ حکیم سعید نے فلاں فلاں کا نام کاٹ کے آپ کا نام لکھا ہے. تو میں بڑا وہ ہوا، میں نے کہا نہیں، حکیم صاحب سے تو میرے ویسے بھی اچھی نیاز مندی ہے، لیکن میں نے کہا نیاز مندی ہے مگر میں کیا لکھ سکتا ہوں یہ وہ. لیکن میں نے سوچا کہ چلو میں ایک دوسرے طریقے سے لکھتا ہوں. تو میں نے وہ جو ہے ان پر دیکھیے صاحب، یہ ہے، اس کا عنوان ہے مقدمہ خصوصی استغاثہ بعدالت عالیہ وقت، مدعی ذہن جدید، مدعا علیہ حکیم محمد سعید. مدعا علیہ کے ابتدائی حال احوال کی چھان بین سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دہلی میں اپنے تمام ذاتی اثاثوں کو رضاکارانہ وقف کرنے کے بعد 1947 کے اواخر میں پاکستان کی سابق راجدھانی کراچی کے حدود میں داخل ہوا تھا. اس وقت مدعا علیہ کی گرہ میں ایک پیشہ ورانہ ترنگ اور کل 150 روپے تھے. نئی زمین پر نئے آسمان کے نیچے معمول کی کوچہ خاری کے بعد مدعا علیہ نے بنس روڈ پر آرام باغ کے نزدیک 12 روپے ماہانہ کرائے پر ایک دکان حاصل کی تھی. دکان کے لیے ساز و سامان بھی مدعا علیہ نے کرائے پر لیا تھا. صرف 12 روپوں سے اپنی کارروائیوں کا آغاز کرنے والا دیکھتے ہی دیکھتے آج 12 کروڑ نفوس کے درمیان آخر کس طرح ایک بطل جلیل ہونے کا سزاوار ہو گیا. مدعا علیہ کے چال چلن اور کوائف کی جانچ پڑتال سے آگاہی ہوتی ہے کہ وہ ایک متشدد قسم کا نظریاتی آدمی ہے. وہ حکیم اجمل خان دہلوی اور سر سید احمد خان جیسی احساس شخصیتوں کی وصفی پیوندکاری سے اپنی شخصیت کا ڈھانچہ اور ان کے فکری قوام سے اپنا شخصی خمیرہ تیار کرنا چاہتا ہے. آج کے معاشرے میں زن، زر اور زمین کے مافیائی معاشرے میں ایسے مصلحین پارینہ کے اعمال کی تجدید کا سامان کرنا گویا عہد شکن عزت مآبوں اور حلف فروش منصب داروں کی ہتک عزت کے مترادف ایک سنگین جو معاشرے میں ایسے مصلحین پارینہ کے اعمال کی تجدید کا سامان کرنا گویا عہد شکن عزت مآبوں اور حلف فروش منصب داروں کی ہتک عزت کے مترادف ایک سنگین جرم ہے.
مدعا علیہ نے اپنے گورکھ دھندے کو 2 جداگانہ ذیلی اداروں میں منقسم کر دیا ہے۔ پہلا ادارہ جس میں ادویات تیار کی جاتی ہیں وقف اللہ ہے، یعنی یہ قوم کا سرمایہ ہے۔ دوسرا ادارہ فاؤنڈیشن ہے جس میں وقف کے سرمایہ کا منافع آتا ہے، اور مدعا علیہ یہ منافع صرف فلاحی کرتبوں پر خرچ کرتا رہتا ہے۔ مدعا علیہ کا یہ طریقہ کار ان تمام تاجروں کے لیے خطرے کا سبب ہے جنہوں نے اپنی نادیدہ دولت سے کوئی ٹرسٹ یا فاؤنڈیشن محض کثیر الاغراض خاندان کے تحفظات کی خاطر بنا رکھا ہے۔ مدعا علیہ اپنے اداروں کے دفتری امور میں مختلف شعبوں کے مابین بزبان اردو مراسلت کا دھتی معلوم ہوتا ہے، لیکن صرف فریق مخاطب کی دشواری کے درپیش اسلام آباد اور غیر ممالک کے درمیان نوشتوں میں وہ دوسری زبان استعمال کرنے کا عادی ہے۔ مدعا علیہ کے اس دوغلے فعل سے مقتدرہ قومی زبان کی فروغ اردو کے نام پر چلنے والی دکان کے سامنے ایک ناجائز رکاوٹ کھڑی ہو رہی ہے۔ مدعا علیہ عوام میں مشرقی طب کو مقبول بنانے کے لیے روز و شب نئے جتن کر رہا ہے، درا حالے کے ضرورت سے زیادہ تعلیم گرفتہ طبقے کے نزدیک یہ ٹوٹکوں اور چٹکلوں پر مشتمل ایک ایسا فن ہے جسے فنون لطیفہ میں شمار کرنا چاہیے، یا پھر یہ ایک ایسی صنعت تھی جسے گھریلو دستکاری کا درجہ حاصل ہونا چاہیے تھا۔ مدعا علیہ سے ایک سائنسی صنف ثابت کرنا چاہتا ہے، لہذا دقیانوسی ادویات کی تیاری اور پیشکش میں وہ جدید ترقی یافتہ حربے بے دھڑک استعمال کر رہا ہے۔ مدعا علیہ کی اس قدامت شکنی سے ایک طرف ہماری ذہنی پسماندگی کو شرمندگی کا بھاری خسارہ اٹھانا پڑ رہا ہے، تو دوسری طرف وہ اپنے ہم پیشہ دیگر حکیموں کو بھی اندل حیثیت اپنی نقالی پر ورغلا رہا ہے۔ اس ورغلاہٹ کی روک تھام کے لیے محکمہ صحت کی طرف سے کوئی صحت مند کارروائی بلا تاخیر ہونی چاہیے، ورنہ عطائیوں کا روزگاری الاپ یک لخت منقطع ہو سکتا ہے۔ نیز تجارت افزائی کے باوجود مغربی ممالک کی معطل شدہ ادویات کی پاکستان میں درآمد اور کھپت بھی کسی شدید بحران سے دوچار ہو سکتی ہے۔ مدعا علیہ جلی اور خفی امراض کی تفتیش کے سلسلے میں مریضوں سے معاوضہ طلب نہیں کرتا، گویا وہ مریضوں کو مفخوری کی علت میں مبتلا کر رہا ہے۔ مریضوں کی نفسیاتی کمزوری سے کاروباری لطف نہ اٹھانے اور انہیں تادیر نہ اٹکانے کی وجہ سے بھی مدعا علیہ ایک غیر معمولی مقبولیت کا حظ اٹھا رہا ہے۔ اس کے اس غیر پیشہ ورانہ اقدام سے پیشے کی تجارتی پیکار پسپا ہو رہی ہے، بنا بری اعلیٰ سطح پر کوئی ادنا سی مداخلت بدرجہ تعزیر ضروری ہے۔ مدعا علیہ کے ادویاتی ادارے میں شعبہ دروبست ایک بڑا اہم شعبہ ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ مدعا علیہ کی ذاتی توجہ سے شعبے میں نیم خواندہ اور ضرورت مند خواتین کی کثرت ایک آبرومندانہ صورتحال میں کام کر رہی ہے۔ مدعا علیہ کے اس اقدام سے بعض دوسرے کاروباری اداروں کو خواتین کارکنوں کے لیے کسی بھی مثالی ماحول کا فراہم کرنا ان کے باعزت کاروبار میں شدید دیوالیے کا موجب ہو سکتا ہے، لہذا مدعا علیہ کے خلاف ایسی کوئی درپردہ چارہ جوئی ہونی چاہیے کہ وہ اس بابت مزید کسی انتظامی نزاکت کی جرت نہ کر سکے۔ مدعا علیہ کا ادارہ ٹیلی ویژن کے کسی ڈرامہ سیریل یا میوزک شو کو باقاعدہ اسپانسر نہیں کرتا، یہ دانستہ بے اعتنائی ایک سنگین فعل ہے۔ مدعا علیہ کے اس فعل سے خصوصاً ڈراموں کے ذریعے ایک ملغوبہ تہذیب کے لاشعوری فروغ میں ٹیلی ویژن والوں کو داخل حسنات ہونے والی کوششوں کو بے ثمری کا عذاب جھیلنا پڑ رہا ہے۔ مدعا علیہ اپنے ادارے میں نامور کھلاڑیوں کی جگہ بے نام اور گوشہ گیر قسم کے دانشمندوں اور دوسرے محکمے کے وظیفہ یاب دانشوروں کو ملازمت مہیا کرتا ہے،
ان کی بلا ضرورت تعظیم و تکریم پر خصوصی توجہ دیتا ہے، مدعا علیہ کے اس غیر مناسب فعل سے مختلف بینکوں اور کارپوریشنوں کی علم و دانش کے صیغے میں حقارت آلود حکمت عملی کی کھلے عام پردہ دری ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مدعا علیہ اپنے ادارے کے ملازمین سے افراد خانہ کی طرح برتاؤ کرتا ہے، خود کو ایک بزرگ خاندان سمجھ کر وقتاً فوقتاً ان کی دلجوئی کرتا رہتا ہے اور آڈٹ کی نظروں سے بھی چھپ چھپا کر ان کی مالی امداد کے کھانچے نکالتا رہتا ہے۔ نچلے درجے کے ملازم سے اعلیٰ منصب کے افسر تک عید بقرعید پر باضابطہ عیدی کے لفافے بانٹتا ہے۔ دفتری سطح پر یہ نج فعلی ایک خطرناک رویہ ہے۔ اس رویے سے مختلف اداروں کے سربراہان کا اپنے عملے کو زرخرید سمجھنے اور سمجھانے کی سربراہانہ اداؤں کو منافقت کی زحمت ہو رہی ہے۔ نیز تہواروں پر خوش آمدی نذرانے وصولنے کی نقابی تحریک کو بھی ایک ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے۔ مدعا علیہ شاہراہوں پر نصب کردہ اشتہاروں کی معرفت وطن دوستی کی ترغیب میں بے جا حصہ لے رہا ہے، جبکہ اہل وطن کو ایسی کسی بھی تقریب کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ایک منظم اور منصوبہ بند لاقانونیت کے ارتقاء میں مزاحمت کے لیے وہ خواہ آواز اخلاق کے بہانے اذیت رساں نعرے بھی بلند کر رہا ہے۔ عرصہ دراز سے مدعا علیہ ہر ماہ بلا ناغہ شام ہمدرد کے عنوان سے کسی بھی 5 ستارہ ہوٹل میں بھانت بھانت کے پڑھے لکھوں کی یکجائی کا اہتمام کرتا رہتا ہے۔ مدعا علیہ کے اس فعل سے علم دوستی کی ایک مضموم فضا ہموار ہو رہی ہے۔ علاوہ ازیں مدعا علیہ کا یہ فعل اخباری مشاہیر یعنی سیاست کاران اور اعلیٰ عہدیداران کی ہنگامی و عبوری حیثیت کو مزید محدود کرنے کی ایک جامع سازش معلوم ہوتی ہے۔ مزید برآں اب ادھر کچھ عرصے سے مدعا علیہ بزم نونہال کے تحت ہر ماہ اسکول کے بچوں کی ایک بھیڑ بھاڑ کو بھی 5 ستارہ ہوٹلوں کی ہوا کھلا رہا ہے۔ اس اقدام سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ مدعا علیہ بلا خوف و خطر بچوں میں چھٹ پن سے ہی ایک بڑے پن کی داغ بیل ڈالنا چاہتا ہے۔ ان کے درمیان قرأت، نعت خوانی، شعر گوئی اور تقریری مقابلوں کا بڑی دھوم دھام سے انتظام کر رہا ہے۔ مدعا علیہ کے اس بچکانہ فعل سے بچوں میں کم سنی سے مسابقت کا جذبہ پیدا ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے۔ مدعا علیہ نے کراچی کے جنوب میں بند مراد روڈ پر 300 ایکڑ کے وسیع و عریض رقبے پر مدینۃ الحکمت کے نام سے ایک علمی شہر آباد کیا ہے۔ اس شہر میں ایک بہت بڑی جامعہ تعمیر کی اور جنگل میں منگل کر رہا ہے۔ آخر میں فاضل عدالت سے مدعی ذہن جدید کی مقدمانہ درخواست ہے کہ تاریخ، تہذیب اور لمحہ موجود جیسے عینی گواہان کی حلفیہ شہادتوں کے بعد اگر مدعا علیہ متذکرہ الزامات کی روشنی میں گردن زدنی قرار پائے تو فاضل عدالت مدعا علیہ کی واحد اولاد یعنی اس کی اکلوتی بیٹی کو نہیں بلکہ اس کے 12 کروڑ ورثاء کو ایک انتباہی سختی کے ساتھ پابند کر دے کہ وہ مدعا علیہ کی لاش مدینۃ الحکمت کے بجائے قلب کراچی کے اس احاطے میں سپرد خاک کرے جہاں بانی پاکستان کے جوار میں استحکام پاکستان کی خاطر بے لوث جد و جہد کرنے والے کچھ اور لوگ بھی اپنی آخری نیند سو رہے ہیں۔ استحکام پاکستان کے مسافتی کارزار میں دوران جہاد مرنے والے اس شخص کا بھی یہی انجام ہونا چاہیے تاکہ نسل در نسل مملکت خداداد کا ہر خاص و عام راہ چلتے اس انجام سے سبق حاصل کر سکے۔ آپ یقین کریں جب میں نے حکیم سعید کھڑے ہوئے جب ملے مجھ سے تو ایسے سے ان کا سینہ اور وہ گریہ ناک تھے۔ 500-700 آدمی تھے اور پھر اس کے بعد حکیم سعید نے اب انہیں تقریر کرنی تھی صدارتی آخر میں، انہوں نے اس کمپیئر کو کہا کہ وائنڈ اپ۔
وائنڈ اپ کریں. نئی تقریر کی انہوں نے. بہت بڑے آدمی, بہت بہت ہی اچھا مضمون ہے. میں نے یہ کیا کہ ان کی جتنی خصوصیات تھیں اس سے دوسرے مختلف اداروں میں جو ایک اچھے انداز سے آپ نے لکھا. یا ایک مقدمہ قائم کر کے میں نے اس پر گفتگو کی. نصیر بھائی بہت ہی علم دوست آدمی ہے اس ملک کا. گفتگو کا باقی حصہ انشاءاللہ ناشتے پہ رکھیں گے, لیکن میں چاہوں گا کہ اس سیگمنٹ کو جہاں تک بات پہنچی, اور بہت کیا اچھا ہو کہ آپ اپنے والد کے, آپ کے اگر کچھ پسندیدہ اشعار ہیں ہاں جہاں سے بھی ہیں, ہاں میں وہ یہ سنا دیتا ہوں. ایک طرح مشاعرہ ہوا تھا زید بخاری کے گھر پہ, جی تو وہاں تو وہ نہیں گئے تھے میرے والد, لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ 1951 میں یہ مشاعرہ تھا, اور اسی دن اس مشاعرے کے دن ہی فیض اریسٹ ہوئے تھے راول پنڈی سازش کیس میں. تو قمر جلالوی نے مطلع عجیب کہا تھا, اس سے تو حیرانی ہو گئے تھے لوگ, کہ راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے, ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے. واہ 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 واہ. تو اسی میں میرے والد کی غزل کے 2 شعر ہیں بڑے, ہوا تو کہ خواب اس طرح پریشاں ہیں ان ارمانوں کے, خواب اس طرح پریشاں ہیں ان ارمانوں کے, راستے جیسے ہوں بستی سے بیابانوں کے. واہ. پردہ رونق بازار الٹ کر دیکھو, حسرتیں دوڑتی ہیں بھیس میں انسانوں کے. واہ واہ واہ. پردہ رونق بازار الٹ کر دیکھو, حسرتیں دوڑتی ہیں بھیس میں انسانوں کے. درد اندازہ درما سے سوا ہوتا ہے, درد اندازہ درما سے سوا ہوتا ہے, ہائے وہ عقل جو نرغے میں ہو نادانوں کے. واہ 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 واہ. پھر اور کیا شعر ہے. ہاں یہ مسئلہ ان کا. جی ہاں شاعر ہے. وہ تھا کہ عجیب ہے, ہوائے دوست میں فکر سرات کیا کرتے, ہوائے دوست میں فکر سرات کیا کرتے, زمین پہ پاؤں نہ تھے احتیاط کیا کرتے. واہ 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 واہ. زمین پہ پاؤں نہ تھے احتیاط کیا کرتے. اور ایک عجیب شعر ہے ساون کا, کہ غزل ہے چھوٹی بحر میں, چھوٹی سی زمین ہے, کہ اے رسم حیات تھک گیا ہوں, اے رسم حیات تھک گیا ہوں, اب کتنے نفس کا فاصلہ ہے. واہ واہ. اور اب دیکھیے یہ شعر کتنا عجیب ہے, اتنا مشکل شعر ہے کہ انہوں نے خوشی کی تعریف کیا, کہ وہ یہ ہے کہ خوشی سچ کوئی چیز نہیں ہے, ہر آن خوشی کی جستجو میں غم کا غم سے مقابلہ ہے, جو بڑے اور چھوٹے غم کے درمیان جو وقفہ ہے وہ خوشی ہے. واہ 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 واہ. ہر آن خوشی کی جستجو میں غم کا غم سے مقابلہ ہے. واہ 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 واہ. اور ایسے بات شعر ہیں ان کے. آپ سے اس دن جو بات ہوئی, ابھی جب پہلی دفعہ فون پہ گفتگو ہوئی, تو میں آپ کو یاد دلایا, وہ انشاءاللہ اس کی کاپی بنا کے آپ تک پہنچائیں گے. وہ غزل ان کی کہ بھڑک رہی ہے جو یہ شمع بے سلیقہ ہے, ہوا کے رخ کو سمجھ لے تو بے ادب نہ چلے. اس کے آپ نے کچھ اشعار. ہاں. نگاہ لطف جو مجھ پر تھی بزم میں تو کہا, واہ یہ ایک چراغ زیادہ جلا ہے اب نہ جلے. واہ 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 واہ. EMI نے ایسے موقع پر وہ ریکارڈ کی تھی کہ وہ کچھ فال آف ڈھاکہ کے ساتھ کچھ کرائسس آ گیا تھا ان کا. اچھا. تو وہ کچھ چیزیں تو چلیں گی, لیکن آغاز بخاری صاحب نے کیا تھا. تو پھر یہ بہت سے لوگ آ گئے اس طرح کی اس میں. پھر اس کے بعد جو ایک بڑی نثر آئی ہمارے پاس سامنے, یعنی غالب کے بعد بہت اچھی نثر آئی, کہ ایک عالم آدمی تھے
ابوالکلام آزاد. جی جی. لیکن جب آپ غبار خاطر پڑھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نثر نہیں ہے، شاعری کی ہے اس نے. پھر اس کے بعد اور وہ مختصر کام ہے، مثلا جوش کی یادوں کی بارات ہے، بڑی نثر ہے. اچھا یہ ہوتا یہ ہے عدیل کہ نثر سے شاعری کو انڈورس کیا جاتا ہے، صحیح صحیح. شاعری سے نثر کو انڈورس کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ تخلیق کار آدمی ہے، اس میں طاقت ہے. یہ جو بات مصرے میں کہہ سکتا ہے یہ بات نثر میں بھی کہہ سکتا ہے. کیا اچھی بات ہے. اب آپ دیکھیے بہت کم کام کیا فیض صاحب نے، لیکن بہت اچھی نثر لکھی، مختصر لکھیں، کم لکھیں، لیکن بہت اچھی لکھی. اس کا بہت تاثر ہے اس میں. پھر تو یہ لوگ تو تھے ہی نثر نگار اور نثار تھے، یوسفی صاحب اور یہ لوگ، ان کی تو کیا کہنے. تو یہ سلسلہ تو ایک پورا شجرہ میرے سامنے موجود ہے. بالکل. لیکن ہوا یہ کہ میرے استاد تھے، ہیں بلکہ اللہ انہیں سلامت رکھے، شریف المجاہد صاحب میرے ماس کمیونیکیشن میں استاد تھے، مجھے کرنٹ افیئرس پڑھاتے تھے. انہیں قائد اعظم کے تشریحی مطالعے کے حوالے سے ایک بہت ہی مارک الطلارہ کتاب لکھنے پر صدارتی ایوارڈ ملا. اس صدارتی ایوارڈ کو سیلیبریٹ کرنے یا اس کی پذیرائی کرنے کے لیے شہریان کراچی نے، جس میں حکیم سعید شامل تھے، ہاشم رضا تھے اور بہت سے کارکردے، تو وہ ایک شام ہوئی میریٹ ہوٹل کراچی میں. جی. تو مجاہد صاحب نے اس کلیدی مضمون کے لیے، مقالے کے لیے میرا نام دیا. انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ پڑھیں مجھ پر. میرے لیے بہت امتحان تھا، مگر صاحب وہ جو میں نے لکھا کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے اس میں بڑی داد ملی، بہت لوگ میرے مگر اس میں سب سے پہلا حملہ میرے دوست عبید اللہ علیم مرحوم نے کیا. انہوں نے کہا، ان کی کتاب آ رہی تھی تو انہوں نے کہا نہیں آپ میری کتاب پہ تم لکھو گے ورنہ یہ کتاب نہیں آئے گی. چھپ چکی تھی کتاب، گھر میں لا کے اس نے ڈمپ کر رکھی تھی. میں مضمون نہیں لکھ پا رہا تھا. اس نے کہا نہیں جب تک تم نہیں لکھو گے، 10 سال نہیں لکھو گے کتاب میں نہیں نکالوں. میں کہا یار یہ تو ظلم ہے. خیر وہ پھر پریس کلب میں میں نے وہ مضمون پڑھا تھا ان پر. یہ 2 مضامین ہوئے. اس کے بعد پھر وہ حکیم سعید کے ساتھ ایک شام تھی اواری میں. تو حکیم سعید پر بھی جب وہاں کے ان کے افسر تعلقات عامہ نے مجھے فون کیا کہ آپ کو حکیم سعید پہ کچھ پڑھنا ہوگا، ان کے ساتھ ہم کچھ کر رہے ہیں، شام منا رہے ہیں. جو تو مضمون ہم نے ہاں سنا. اور یہ ایک ذہن میں چیز آ رہی ہے کہ یہ سارے مضامین آپ نے بتایا، اور کیا اچھا نام ہے، نثر پارے. جی ہاں، میں نے اس کا نام نثر پارے رکھا ہے. تو کیا یہ سارے مضامین اس میں جی ہاں سب میں پڑھنے کے لیے؟ ہاں انشاءاللہ ملیں گے. یہ تو میں تو بڑی یادگار چیزیں ہوں. عجیب اتفاق کی بات ہے کہ یہ جو میں بلے شاہ اور حکیم سعید اٹھا لایا ایسی تو اتفاق کی بات یہ کہ میں جانستہ نہیں لایا. یہ ابھی پرسوں میں اپنی کچھ چیزیں ڈھونڈ رہا تھا تو اچانک میرے بریف کیس میں سے ملی اس کے سائڈ پاکٹ سے. تو میں نے کہا یہ وہاں رکھا تھا کسی کام سے. میں کہا یہ تو بہت اچھا، ابھی تک میں نے یہاں کسی کو نہیں سنایا تھا. یہ آپ کے پاس جب آ رہا تھا تو ساتھ لیتا آیا. بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ دیکھیں یہ 2 مضامین. اس طرح میں نثر کی طرف بھی آ گیا اور بات لکھنی اسی نثر کی وجہ سے. اب میں انشاءاللہ ہمارے سینئر ہیں تو مجھ سے سینئر ہو محمود شام. جی جی. وہ ایک پاکستان میں ایک بہت بڑے روزنامے کا اجرا کر رہے ہیں جو اب 8 یا 9 کو آئے گا. جہاں پاکستان. تو وہ انہوں نے مجھے ایک تو انہوں نے کمال کیا. آپ کو خوشی ہوگی کہ وہ گئے ہوئے تھے دلی. تو میری جب یہ شعریات پوئٹکس کی کتاب آئی تو میں نے ان کے گھر چھوڑ دی جا کے. وہ تھے نہیں تو میں چھوڑا. تو 2 دن بعد وہ آئے تو پھر آتے ہی صبح مجھے فون کیا، کہنے کہ یار ساری رات تم نے بہت جگایا. میں کہا یہ کیا ہوا؟
کہنے یار ایسی کتاب تم دے گئے کہ میں تو حیران ہو گیا. کہنے اچھا بہرحال تم یہ 50 کتابیں لے کے میرے پاس جاؤ دفتر. میں کہا جی میں کہاں سے 50؟ کہنے نہیں اپنے پبلشر سے کہو دے ہم پیمنٹ کریں گے. کیا میں لے کے پہنچ گیا ان کے دفتر ڈیفینس میں. تو انہوں نے اپنے سینئر ایڈیٹر کو بلایا اور کہا کہ یہ اسلام آباد، لاہور اور کراچی کی سارے جتنے ڈیسک پہ کام کر رہے ہیں جرنلسٹ، جی ان میں تقسیم کر دیا جائے اور ان سے یہ کہیے گا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اگر کبھی کسی املا کی غلطی ہوئی یا کوئی اور غلطی ہوئی تو میں نہیں چھوڑوں گا. کیا اچھی بات ہے. دیکھیے رات تو اس کا یہ تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کی نثر کے بھی بڑے چرچے ہیں، تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کالم لکھیں ہمارے لیے. تو میں نے کہا بھائی میں کالم تو لکھ دوں گا لیکن میں سیاسی نہیں لکھوں گا. یہ بھی اچھا فیصلہ ہے. میں نے کہا میں سیاسی کالم نہیں لکھتا، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا. کیا لکھنا ہے، ایک سی زبان لکھے چلے جا رہے ہیں سب. بالکل. تو کہنے نہیں تم تو یار اپنے ادبی اسٹائل کی لکھو، ابن انشا کی طرح لکھو، کچھ لکھو. تو آنے سے پہلے جب اچانک میرا یہ آئی تو وہ میرے سر پہ ہو گیا کہ مجھے 2 کالم دے کے جاؤ. تو وہ میں 2 کالم وہاں دے آیا. کس عنوان سے؟ ہاں یہ عجیب دیکھیے، میں نے کالم کا عنوان رکھا ہے، آپ نے انشائیہ تو بہت سنا ہے. جی سنا ہے. جی بالکل. تو میرے کالم کا ٹائٹل ہے، عنوان ہے افشائیہ. افشا کہتے ہیں راز کھولنا. جی. تو میں نے اس کو افشائیہ کر دیا. اچھا ہے. یہ تو نیا میں آپ کو آج کل میں فون کر کے شام جی سے، بلکہ ابھی یہاں سے اٹھوں گا تو شام جی کو فون کر کے پوچھوں گا کہ وہ، چونکہ وہ اس پر بھی آئے گا نیٹ پر. اچھا. تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. کون سے اخبار ہے یہ؟ جہان پاکستان، ابھی آنے والا ہے. ٹھیک. تو اس طرح لوگوں نے بہت، میں نے پھر یہ محسوس کیا دل کہ شعر کا تو اپنا ایک، اس میں تو بڑی دوسری تیسری وہ اس میں ہوتی ہیں، اس کے لوازمات بہت ہوتے ہیں. اس میں یہ زبان بھی دیکھی جاتی ہے، بیان بھی، لفظ بھی، ترکیب بھی، ساخت بھی، زمین بھی. تو اس میں یہ ہوتا ہے بعض وقت کہ بہت جلدی جو سماعت ہے اس تک مصرع نہیں پہنچتا. مگر میں نے یہ دیکھا کہ جو نثر میں جہاں بھی گیا، جن ممالک میں گیا اور جہاں ادبی شام ہوئی میرے ساتھ، تو وہاں میں شعر کے ساتھ جب نثر سناتا تھا تو مجھے حیرت ہوئی. میں نے کہا کہ بھائی اس کا مطلب ہے میں نثر سنانا بند کر دوں؟ آپ میری غزل سے زیادہ تو میری نثر پہ تالیاں بجاتے ہیں. وہ نثر ہے ہی ایسی، آپ داد دیتے ہیں. تو کسی نے کہا تھا وہاں کہ بھائی آپ نثر میں بھی شاعری کرتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو داد دیتے. نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں. میں پہلی دفعہ سنا. تو اس لیے نثر کا مجھے بس ہے. نصیر بھائی 2 سوال، کیونکہ آپ کا بھی یہ کمٹمنٹ ہے جی، ورنہ طبیعت تو نہیں بڑی. انشاءاللہ مارچ میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو. ایک تو یہ کہ اقبال سے اور آج تک کیا ترتیب ذہن میں آتی ہے آپ کی؟ شعراء کے ایک ترتیب ہے ذہن میں کہ کون کہاں کھڑا ہے. دیکھیے آپ ابھی دیکھی نہیں آپ نے، میں آپ کو جب جا کے پاکستان بھیجوں گا شعریات پوئٹکس، میں پہلا آدمی ہوں جس نے اس طرح کی طبقہ بندی کی ہے، کیریکٹرائزیشن کی ہے اور کیٹیگرائز کیا ہے کہ 4 قسم کے شاعر. پہلی قسم جو ہے وہ ہے میجر پوئٹس. میجر پوئٹس، بڑا شاعر جسے آپ عظیم بھی کہہ سکتے ہیں. یہ 5: میر، غالب، انیس، اقبال، جوش. متفق ہیں آپ سے. 5 بڑے. بالکل. اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے.
اب اس کے بعد آتے ہیں امپورٹنٹ پوئٹس، اہم شاعر. وہ کون ہے؟ یگانہ، فراق، فیض، نون میم راشد، میرا جی، عزیز حامد مدنی، ناصر کاظمی اور مجید امجد. یہ 8 شاعر اہم ہیں کیونکہ انہوں نے اس جو مین اسٹریم کے پوئٹس تھے، یہ جو مین اسٹریم ہے، یہ جو مرکزی دھارا ہے ادب کا، میر، غالب، یہ سب، جی جی، ان سے جو اپنا ایک جو سلسلہ نکالا ہے، اپنی جو نہریں نکالی ہیں، نہیں مطلب ایک انفرادیت. ہاں نہیں اپنا یعنی نکالا ہے اپنا جی جی راستہ. بالکل. اور اس میں ایک مجددی، ایک تجدید کے ساتھ کام کیا، تو اس لیے یہ اہم شاعر ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کسی کو چھوڑ دیں، پڑھنا پڑے گا آپ کو، مسٹ. اس کے بعد تیسرا نمبر ہے ریلائبل پوئٹس، معتبر شعراء. اب اس کی کثرت ہے معتبر شعراء کی. یہ شعراء یہ ہوتے ہیں کہ مجموعی طور سے سماعت کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں، ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے، منوان، یعنی مطلب یہ کہ وہ سرتاسر بحیثیت اپنی معتبری کے قابل قبول ہوتے ہیں، جس میں آپ فانی کو لے لیں، حسرت کو لے لیں اور یہاں تک آ جائیں، اسی میں آپ کے یہ شامل ہو جاتے ہیں. منیر نیازی، ظفر اقبال، فراز وغیرہ. صحیح صحیح. یہ معتبر شاعر ہیں، یعنی آپ ان کو مجموعی طور پر ایکسیپٹ کرتے ہیں. ادروائز ان کا کوئی اور کنٹریبیوشن نہیں ہے. نہ یہ میجر پوئٹ میں ہو سکتے ہیں، نہ یہ امپورٹنٹ پوئٹ میں. اگر ان میں سے کسی ایک کو آپ نہ پڑھ سکے تو آپ کو شاعری اور ادب کی وہ جو ایک آپ شعوری سفر طے کر رہے تھے، اس میں کوئی زحمت نہیں ہوگی. جان ایلیا کو کس خانے میں رکھتے ہیں آپ؟ معتبر. جان ایلیا ایک معتبر شاعر ہے، ریلائبل پوئٹ. یعنی اس کے علاوہ تو نہیں ہے نا، نہ میجر ہے نہ امپورٹنٹ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ان پہ شاید ایسا کچھ کام ہو کہ ان کی یہ ترتیب جو ہے آپ کی، اس میں شاید بتدریج وہ کچھ 2 خانے اوپر آ جائیں؟ نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا نا. دیکھیے عدیل صاحب، بات یہ ہے کہ آج اس لمحے موجود میں جو صورت حال ہے، جو کچھ ہے، آپ کا جو کچھ ہوتا ہے، صحیح، وہ آپ کے سامنے. دیکھیے نا، یہ جو میں نے بتایا ہے، اس کے لیے ایک ایسی عوامی سی مثال دے رہا ہوں. آپ یہ سمجھیے کہ جب بیوٹی کنٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہوتا ہے اس میں پنڈلیاں بھی ناپی جاتی ہیں. جی جی جی، آپ کے ناخن بھی دیکھے جاتے ہیں. صحیح. تو اسی طرح جب ہم کسی شاعر کا تعین کرتے ہیں مقام کا، تو اس میں ہے کہ اس کے کیا کیا ہیں مسائل. تو اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی بڑا اعزاز ہے کہ وہ ریلائبل پوئٹ ہے، معتبر شاعر ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک. یہ اعتباری جو ہوتی ہے، یہ مجموعی طور پر قابل قبول ہوتی ہے پڑھنے والے کو. پھر اس کے بعد آتا ہے صرف شاعر، جسٹ پوئٹ. وہ ہوتا ہے جس کا 1 یا 2 شعر کسی بھی کڑے سے کڑے انتخاب میں شامل کیا جا سکتا ہے، وہ شاعر ہے. نہیں، بڑی اچھی آپ نے یہ جو کیٹیگرائز کیا، کلاسیفیکیشن جو ہے نا، بالکل. تو اب اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہے مدارج. اس کے بعد اب آپ سوچ لیجئے کیا ہوگا. کیونکہ دیکھیے وہ جو ہے مثلا میر تو خیر میر ہیں اپنی جگہ پر، لیکن غالب اپنی بہت ہی مختصر ترین انتخاب پر، دانستہ طور پر اس نے اتنا سا انتخاب دیا ہے. بالکل. اور پھر اپنی وہ یہ بات ہے کہ چلیے میر کا تو یہ معاملہ ہے کہ سارا ہی
معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی سراپا دل ہے، لیکن غالب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دماغ میں دل دھڑک رہا ہے. کیا اچھی بات ہے، واہ، بالکل. اور پھر انیس نے تو کمال کر دیا کہ جو معاشرہ جو ہے اصل میں ساری جتنی بھی انسانی تعلق سے جو بھی اوصاف سامنے آتے ہیں وہ رشتوں کی رعایت سے سامنے آتے ہیں. کیا اچھی بات کہہ رہے ہیں جی. جتنے بھی آپ میں اوصاف آئیں گے آپ کے رشتوں سے آئیں گے کہ آپ دوست کیسے ہیں، آپ باپ کیسے ہیں، آپ شوہر کیسے ہیں، آپ بھائی کیسے ہیں، آپ بیٹے کیسے ہیں. اس سے جو تعلق رکھنے والے جتنے بھی اوصاف ہیں اس کا جو حسن ہے، تو پتہ چلا کہ بنیادی طور پر اتنا مکمل حوالہ انسان کا یا انسانی معاشرے کا جو انیس نے دیا وہ کسی شاعر کے پاس نہیں. بڑا اچھا پہلو آپ یہ بیان کیا آپ نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں. ٹھیک ہے، بالکل. تو ایک پوری ایک ہیومن سوسائٹی متحرک نظر آتی. اس کے غصے ہیں، اس کے جذبے ہیں، اس میں رحم ہے، اس میں صبر ہے، ہر کیفیت ہے اس کے اندر. پھر صحیح، یہ ہے ساری چیزیں. پھر اقبال کا تو کمال ہی دوسرا ہے کہ اس نے تو کمال کر دیا نا کہ اس نے عقیدے کو شاعری بنا دیا، اسلامائزیشن کو پوئٹری کر دیا. صحیح. یہ بڑا مشکل کام ہے. ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے خشک اور ثقیل موضوع کو اتنا نرم، ملائم، اتنا شگفتہ کر دیا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر جوش نے تو اور کمال کر دیا. جوش نے کمال یہ کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوش نے ان تمام الفاظ کو بھی شاعری کا حسن عطا کیا ہے جو صرف لغت میں رہنے کے لیے پیدا ہوئے تھے. واہ. اس نے تو کمال ہی کر دیا. ایسے لفظوں سے شعر پیدا کیا، لوگوں کو لغت کھولنے پہ مجبور کر دیا. ہاں وہ تو اپنی جگہ ہے ووکیبلری. دیکھیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں نا کہ بہت سے لفظوں کو شاعرانہ حسن کی طرف لانا بھی یہ ایک بڑے آرٹسٹ کا بڑا کمال ہے. تو یہ تھا. پھر ادھر یگانہ بھی بہت زبردست ہے. یگانہ کی غزل آپ پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس وقت کا ہندوستان، اس وقت کا مزاج، اور اردو خاصی ترقی کر چکی تھی. خواتین اپنے گھروں میں یا آپس میں محاوروں میں بات کرتی تھیں. بالکل. کبھی کسی کو تانا بھی دینا ہوتا تھا تو محاورے میں تانا دیتے تھے. اس نے تو سارے محاوروں کو غزل بنا دیا. دیکھیے نا، پکارتا رہا کس کس کو ڈوبنے والا، خدا تھے اتنے مگر کوئی آڑے آ نہ گیا. واہ 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 واہ. کیا غزل کے اندر بنا ہے، آڑے آ نہ گیا. واہ 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 واہ. تو اسی طرح ہے. پھر فراق صاحب کیا کہنے. فراق صاحب نے جس طرح میر سے، مصفی سے، قائم چاند پوری سے جو رس نکالا ہے غزل کے لیے، وہ جدید غزل کی بنیاد میں کام آیا. پھر فیض نے تو اور کمال کر دیا. فیض نے یہ کر دیا کہ ظاہر ہے کہ 35-36 سن کے بعد ایک پوری صنعتی ہندوستان کے صنعتی انقلاب کے بعد غزل آئی تھی، تو غزل کے تیور بدل گئے تھے. ایک سماجیات دوسری ہو چکی تھی. اس سماجیات کو انہوں نے جو ایک رومانس کی زبان دی ہے، جو رومانیت کی زبان میں بات کی ہے، وہ بہت متاثر کرنے والی. واہ. پھر راشد آئے. راشد نے تو
راشد نے بڑا کام کیا مائتھولوجیز کے ساتھ، زرتشتی تہذیبیں، فنا، بہت ساری تہذیبوں سے جو عرق نکالا اس کو اردو شاعری میں جو جس طرح اس نے لا کے دیا ہے، صحیح، وہ اپنی جگہ ہے۔ پھر ہمارے عزیز احمد مدنی آ گئے۔ ظاہر ہے کہ عزیز احمد مدنی کسی تحریک میں شامل نہیں تھے، کسی حلقے میں شامل نہیں تھے، اپنے طور پر وہ اس کے تھے، ورق کے شاعر تھے، سماعت کے شاعر نہیں تھے، کاغذ کے شاعر تھے۔ کیا بات ہے! تو بڑی غزل بھی بہت لکھی طاقت سے، اور نظم بھی بہت طاقت سے لکھی۔ پھر ناصر کاظمی، کیا کہنے، ناصر کاظمی نے بھی وہ کمال کیا کہ اب ان کے پاس ایک اضافہ ہو گیا تھا، میر، قائم چاند پوری، مومن ہوتے ہوتے، مصطفی سے ہوتے ہوتے، فراق سے ہوتے ہوتے انہوں نے دوسرے ذائقے کی غزل کہنی شروع کر دی۔ چھوٹی زمینوں میں بہت اچھی غزلیں کہیں، طویل زمین میں بھی بہت اچھی غزل کہی، سیل ممتنع تو کمال کر دیا، آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ مجید امجد میں بھی عجیب بات ہے، مجید امجد کے ہاں جو تھوڑی بہت وسعت ہے وہ نظم کی وجہ سے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ جو بہت ساری چیزیں اقبال کے ہاں جو استعارے سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، جی ان استعاروں کو مجید امجد نے تھوڑی سی تخفیت پہنچائی، تو اس سے وہ ایک وسعت آ گئی۔ صحیح۔ بعد میں سارے ریلائبل شاعر ہیں کہ یہ سب سمجھتے ہیں کون سا ہے، کیا کہنا ہے۔ فیض صاحب کو، اور یہ تھوڑی سی ادب سے ہٹ کے بات ہو جائے گی، لیکن خیال آ گیا، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے خیال میں ایک بڑی تاریخی گفتگو ہو جائے گی آپ کی کتاب کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو کتاب تو ابھی پڑھی نہیں ہم نے، لیکن جو کتاب میں آپ نے جن کیٹیگوریز میں، کلاسیفیکیشنز میں رکھا ہے لوگوں کو، وہ آپ کی زبانی آج سننے کو مل رہا ہے، تو بڑی ہاں، یہ میرے پہلے باب میں میں نے شعر کی تعریف جب کی ہے تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ شاعر کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اقبال ہوئے، فیض صاحب ہوئے، اور ان کے بعد آپ فراز صاحب کو بھی لے لیں۔ کسے؟ فراز جو تھے، احمد فراز صاحب، ان لوگوں کو اپنے اپنے دور میں بڑے اچھے کمپوزرز ملے، بڑے دیکھیے ایک بات میں بتاؤں آپ کو، کمپوزرز کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے ناصر کاظمی صاحب کو بہت اچھا، ہاں نہیں، میری عرض یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اس میں بھی دیکھیے سب سے بڑا ہاتھ جو ہے نا وہ دو آدمیوں کا ہے، ایک میرے استاد زید بخاری اور ایک پطرس بخاری، ان کے بڑے بھائی۔ یہ لوگ جب آل انڈیا ریڈیو دہلی میں آئے جی، تو اصل میں ریڈیو کے ذریعے انہوں نے غزل کو طبلے کے ذریعے سے مقبول کرایا۔ جی ہاں، یہ اس کی ابتدا ہے، اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا، صرف کوٹھے پہ گائی جاتی تھی، تو وہ غزل جو کوٹھے پہ گائی جاتی تھی وہ دوسری غزل تھی، اس کا لٹریچر کے انتخاب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہار آئیں، یہ کوئی نہیں گاتا تھا کوٹھے پر۔ بالکل، ان کا کمال ہے کہ انہوں نے اتنے امپورٹنٹ اور افیکٹو میڈیم کے ذریعے اردو غزل کو عوامی حلقوں تک پہنچایا۔ پھر جب پاکستان بنا آئے تو اب آپ دیکھیے نا، ہم سے سینئر جی تھے سلیم گیلانی صاحب، یہ ٹرک کے نیچے لیٹا ہوا کچھ کام کر رہا تھا مہدی حسن، اور گنگنا رہا تھا۔ ان کی بھی گاڑی خراب ہو گئی تھی، ہائی وے پر رک گئے، تو انہوں نے کہا کوئی گنگنا رہا ہے رات کے وقت، جھکے دیکھا، مہدی حسن کا پیر پکڑ کے کھینچا، کیا ہے؟ ٹرک ڈرائیور تھے، انہوں نے کہا یہ نکل گیا تھا، انہوں نے کہا نہیں تم سناؤ مجھے کیا کہہ رہے تھے، اور مہدی حسن بھی بیٹھ گیا، بس کہنے لگے
صبح اپنی جگہ پہ ٹرک پہنچا کے تم ریڈیو پاکستان آ جانا، اور اگر تم نہیں آئے تو میں تمہیں پولیس کے ذریعے اٹھوا لوں گا۔ مہدی حسن پہنچ گیا، اس نے کہا یہ تو کوئی عجیب آدمی ہے۔ بس مہدی حسن پہنچا اور اسی وقت فضا چل رہی تھی، نئی نئی فیض کی غزل تھی، گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے۔ بس یہ پہلی غزل ڈالی تھی، شام تک ملک میں آگ لگ گئی تھی کہ اس آواز میں یہ تو عجیب آواز۔ بس پھر اس کے بعد سلیم گیلانی نے وہ انتخاب کیے ایک کے بعد ایک کے بعد نہیں، دیکھیے نا کمال انتخاب کیا جی۔ اور اس کا عدیل تھوڑی سی ذاتی بات کہ عابدہ پروین کے جو شوہر تھے مرحوم غلام حسین شیخ میرے دوست تھے، بلکہ میں جس زمانے میں طالب علمی میں ریڈیو پہ پروگرام کرتا تھا وہ میرا پہلا پروڈیوسر تھا۔ اچھا، تو اس کی وجہ سے اس سے میرے دوستانہ تعلقات ہو گئے تھے، آئی گئی بات ہو گئی، پھر وہ حیدرآباد ٹرانسفر ہو گئے۔ جب 70s میں انہوں نے عابدہ پروین سے شادی کی، یہ ان کی غلام حسین شیخ کی سیکنڈ میرج تھی، تو میرے پاس لائے ملانے، تو خیر میں نے دیکھا بات ہے، میں ایک آدھ دفعہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی پر دیکھ چکا تھا یہ گا رہی تھیں، لیکن یہ سندھی میں گاتی تھیں، تو میں نے کہا ایک فوک آرٹسٹ ہے یہ۔ تو ملنے آئے تو انہوں نے کہا ذرا مجھے پہلے ہی فون پہ کہا تھا کہ یار جب آئے تو ذرا اس کو ہدایت دینا ہی ہے۔ اچھا، وہ جب آئیں تو میں نے کہا بی بی اللہ نے اچھی آواز دی ہے، اگر اردو غزل نہیں گاؤ گی تو پھر تم بڑے آرٹسٹوں میں شمار نہیں ہو سکتی، لوکل آرٹسٹ تو رہو گی۔ تو انہوں نے کہا بھائی کیسے ہوگا، کیا ہوگا، وہ اردو نہیں جانتی تھیں۔ پھر حیدرآباد سے ٹرانسفر ہو گیا ان کا، کروایا، کراچی آئے اور میرے گھر کے سامنے رہنے لگے، تو میں نے پھر ایک ٹیوشن کا انتظام کروایا کہ اسے اردو پڑھاؤ، اردو پڑھتی۔ پھر میں نے ساری غزلیں جو عابدہ کے پاس ہیں اردو والی، یہ میرا انتخاب ہے، یعنی میں نے میر حسن کے دادا میر انیس کے جو دادا ہیں میر حسن، جی ان کی غزلیں دیں۔ تو آج یہ راز پتہ لگا کہ ہم نہ خط ہیں نہ گل ہیں جو مہکتے جاویں، تو سلیم گیلانی نے غلام حسین شیخ کو پکڑ لیا کہ یار یہ غزل مجھ سے کیسے مس ہو گئی۔ میں نے داغ کی وہ غزل نکالی کہ حمید نسیم کہتے تھے یار یہ غزل ہم سے کیسے رہ گئی، کہ لے گیا کیا کہ لے گیا جان میری روٹ کے جانا تیرا، ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا تیرا۔ واہ واہ، اب بتائیے داغ کی یہ غزل، تو یہ لوگ اس بات پر وہ ہوتے تھے کہ یہ ہم سے یہ غزل کیسے مس ہو گئی، یہ گائکی کی غزل تھی اور یہ کیسے مس ہو گئی۔ واہ واہ واہ۔ نظم کو جس طرح ہم واپس فیض صاحب کی طرف آ رہے ہیں، پھر مجھ سے پہلی سی محبت میڈم نور جہاں ایک ایسی کمپوزیشن کر گئیں آتے وقت، کیونکہ نظم کو اس طرح نہیں گایا گیا تھا اس سے پہلے ہمارے خیال میں۔ ہاں اصل میں وہ یہ فلم کے لیے لی تھی جی ہاں، یہ تھی کہ اصل میں یہ جو نظمیں آئی تھیں اس لیے نظم گا دی گئی کہ اس وقت لوگوں میں بہت پاپولر تھی یہ غزل، ایون فیض صاحب کی شہرت میں اس نظم کا بڑا عمل دخل ہے۔ تو فیض صاحب نے کسی فلم نے کہا کہ ہمیں کچھ چیز چاہیے، پتہ نہیں کوئی نہیں مانگی، تو انہوں نے کہا یہ لے لیں آپ، مجھ سے پہلی سی محبت، اور نور جہاں کو بہت پسند تھی، نور جہاں نے سے گا دی۔ تو بس یہ ہے، مگر دیکھیے اصل غزل یہ، اصل نظم یہ نہیں ہے۔ مجھ سے پہلی سی محبت تو میں گنجائش تھی جی، لیکن جو غزل جو نظم مہدی ظہیر صاحب نے جس کی ٹیون بنائی، مہدی ظہیر صاحب شاعر تھے، لکھنؤ کے ساتھ تعلق تھا، عربک کے ایم اے تھے، انہوں نے جو وہ نظم تیار کی دشت تنہائی میں جانے جہاں بڑھا، فریدہ خانم،
نہیں اقبال تیری بانو آواز اقبال کے بانو سائے تیرے ہونٹ. جی جی. تو یہ ہے نظم, یہ ہے کام. اس میں آپ دیکھیں نا جس طرح وہ قطرہ قطرہ وہ جس طرح گائی گئی ہیں, اس کے جو نوٹس بنائے گئے ہیں, بہت بڑا کام, بڑی کمال کی کمپوزیشنز ہیں, بہت ہی کمال ہے. تو یہ اس طرح پہ چل پڑا, تو پھر لوگوں کو شوق ہوا, پھر دیکھا اس نے اقبال بانو نے, تو پھر خود ہی اقبال بانو کو پسند آیا کہ ہم دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی جی وہ دیکھیں. بالکل. پھر اس کے بعد ادھر نیرہ نور شروع ہو گئی فیض کی نظموں کے ساتھ. بالکل. تو وہ ایک سلسلہ بن گیا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا آغاز مجھ سے پہلی سی محبت سے ہی ہوا, لیکن اصل میری نگاہ میں نظم جو ہے دشت دشت تنہائی. تنہائی میں جانے جہاں لرزا. بالکل نہیں, کوئی اقبال بانو کی بلکہ ابھی سنتے ہوئے ہی چلیں گے. اب یہ چاہ ہی رہے تھے کہ جو جیسا کہ آپ نے کہا بھی ابھی کہ ایک بڑا حصہ ہے شعر اپنی جگہ ہے, شاعر اپنی جگہ ہے, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ زید بخاری صاحب, پطرس بخاری صاحب نے ان شعراء کو اور ان غزلوں اور نظموں کو عام آدمی تک پہنچایا ریڈیو کے ذریعے, کمپوزیشنز ہوئیں, موسیقی, اچھے فنکار ملے, تو اس میں بڑا حصہ ہے کہ ایک عام آدمی تک پہنچی چیز, ورنہ کتاب تو نہیں پہنچتی ہر آدمی تک, بڑا مشکل کام ہے. کتاب پڑھتا بھی نہیں ہے ہر آدمی انفارچونیٹلی. اب تھوڑی سی بات نصیر بھائی جو رہ گئی تھی رات, اس کی ترتیب تو بدل دیں گے اس کو جب ایڈٹ کریں گے, کہ کیا اچھا ہو کہ تھوڑا سا بتائیے کچھ بچپن, پیدائش, گھر, بھائی بہن. میں آپ کو کل بتا چکا تھا نا, وہ تشنگی رہ گئی اس میں, کیونکہ وہ ہم نے بات جو شروع کی وہ بہت ہی آگے سے شروع کی تھی. نہیں بس یہ ہے کہ بہرحال یہ تھا کہ میں نے آپ سے جیسے بتایا کہ وہ میں پیدا تو حیدرآباد دکن میں ہوا تھا 1945 میں, 15 جون 1945. لیکن تعلیم میری پاکستان میں ہوئی, سندھ مدرسۃ الاسلام میں نے سے تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد جب اس زمانے میں اس ایک علاقہ تھا گرو مندر, وہاں رہتے تھے, تو وہ اسکول نزدیک تھا. بعد میں جب جگہ بدلی تو پھر ایک تھوڑی دیر کے لیے ایک اسکول میں, یعنی اسکول جانے آنا کی زحمت سے بچنے کے لیے ایک اور اسکول سے میٹرک کیا, پھر سرکاری اسکول سے کیا. پھر اس کے بعد یہاں جب ناظم آباد آ گئے تو جناح کالج سے میں نے گریجویشن کیا, اور پھر اس کے بعد میں کراچی یونیورسٹی چلا گیا. لیکن مجھے جو سارا ہے یہ سفر, اس میں یہ ہے کہ طالب علمی کے زمانے ہی میں چونکہ یونیورسٹی میگزین طلباء کا ایک پروگرام ہوتا تھا ریڈیو کا, لوگ بہت سنتے تھے دلچسپی سے, اس کے مشاعروں میں شریک ہوا اور وہیں سے مجھے شہرت حاصل ہوئی بس. لیکن میں نے اپنے پڑھنے لکھنے کا سفر جاری رکھا میں نے, اور سیکھنے کا عمل میں آج تو بھی سیکھتا ہوں. مجھے کوئی یار نہیں ہے, کوئی نیا لفظ, کوئی نئی بات کسی اپنے جونیئر سے بھی پوچھنے میں, اور یہی مجھے تعلیم کی تھی میرے باپ نے. بس وہ پھر سلسلہ چلتا رہا. میرے علاوہ میرے جو بھائی ہیں, میری 3 والدائیں, تینوں کا انتقال ہو چکا ہے. میرے سب سے بڑے بھائی جو ہیں ہادی ترابی ہیں, وہ لندن میں ہیں. ان سے چھوٹے علامہ عقیل ترابی تھے, وہ میرے والد کے جانشین تھے. ان کے بعد تیسرے نمبر پر میں ہوں. میرے ان کے بیچ میں بہنیں ہیں 3, پھر 2 بہنیں آتی ہیں, پھر میرے 2 بھائی تھے جس میں سے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا,
پھر میری تیسری والدہ سے سلمان میاں ہیں جو ذاکری کرتے ہیں اب. جی. تو اس طرح کا ایک سفر ہے. لیکن شعر کی تخلیقی رغبت جو ہے وہ صرف مجھ میں رہی. باقی سب لوگ اپنے پروفیشنل طور پر کام کرتے رہے. صحیح صحیح صحیح. یہ ہے سلسلہ. اچھا، دکن کی پیدائش جو ہے کہیں کہیں علامہ کی مجالس میں کہیں کہیں تھوڑی سی جھلک نظر آتی ہے، لیکن آپ کے لہجے میں، آپ کی گفتگو میں دکن کا نہیں. اگر آپ نے بتائے نا کہ میری پیدائش دکن کی ہے تو اس میں اس تربیت میں بابا کا ہاتھ رہا. بالکل بالکل. وہ خود دیکھیے، عجیب بات یہ تھی کہ وہ نجی جب گفتگو کرتے تھے، نجی صحبت میں میرے والد، تو ایسے معلوم ہوتے تھے کہ کوئی حیدرآبادی بول رہا ہے. لیکن جیسے وہ ممبر پہ بیٹھتے تھے تو ان سے بڑا کوئی ایسا، یعنی وہ تو حتیٰ کہ ان کا تو کمال یہ تھا کہ وہ واحد اپنے وقتوں کے اوریٹر تھے کہ جو لفظ بولنے کے بعد لفظ کے ہجے کرتے تھے. تماری. جی بالکل 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 بالکل. لفظ کے ہجے کر کے بتاتے تھے. تو وہ جو ایک ان کی تقریر کے کئی جوہر تھے. مثلا کبھی وہ ایک لیکچر کی صورت ہو جاتے تھے، کہیں وہ ایک جلسہ عام کی طرح بولنا شروع کر دیتے تھے، کہیں وہ ایک بالکل ہی تدریس کے انداز میں بولتے تھے. وہ ایک کئی شیڈز آتے تھے ان کے. تو نہیں، آدمی سیکھ کے اٹھتا تھا، کچھ نہ کچھ لے کے گھر جاتا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. وہ تو جو لفظ وہ کوائن کرتے تھے، کو بولتے تھے جس طرح، تو اس کے تھا واقعہ کے ساتھ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا بیرونی اور خارجی طور پر، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو براہ راست کتاب سے ایک رشتہ پیدا کرنا پڑتا ہے. بالکل بالکل. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کتاب سے بغیر رشتہ پیدا کیے سماعی طور پہ کریں. بس یہ رہا. ہاں، پھر یہ ہوا کہ میری خوش قسمتی ہے، میرے لیے ایک بہت یہ اضافی بات ہے کہ میں فنا کا بیٹا ہوں. لیکن میں نے اپنی شہرت میں ان کا بیٹا ہونا استعمال نہیں کیا. میں نے پدرم سلطان بوت پر کوئی توجہ نہیں دی. میں اپنے طور پر اپنی حیثیت میں شعر کہنا چاہتا تھا. پھر آج بھی میں اس کو کم سمجھتا ہوں. جب میں بہت بھاگا دوڑی کرنے لگا، نہیں میری اٹھان تھی. جی جی. تو کوئی نشست میں نہیں بلاتا تھا تو اس کے خلاف سازش سوچتا تھا، اس کے خلاف منصوبے بناتا تھا کہ اس نے کیوں نہیں بلایا مجھے. اور بات بہت ہی وہ تھا. تو میرے والد عموماً جب مجھے کچھ ہدایت کرنا ہوتی تھی تو مجھ سے کہتے آئیے ذرا وہاں سے پھل لے آئیں. تو گاڑی میں چلاتا وہ برابر بیٹھتے ہیں. تو جہاں سے دیکھیے میرا ٹرننگ پوائنٹ آیا، مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھیے شہرت کو داشتہ مت بنائیے، شہرت کو منقوہہ بنائیے. میں نے کہا جی. کہہ لیں ہاں، کیونکہ جو داشتہ ہے وہ کچھ نہ کچھ روزانہ مانگتی ہے. کبھی پازیب مانگتی ہے، کبھی نت مانگتی ہے، کبھی ہیرا مانگتی ہے، کبھی گلو بند مانگتی ہے، اور آگے آگے چلتی ہے، آپ پیچھے پیچھے چلتے ہیں. منقوہہ یہ ہے کہ دو جوڑوں میں سال بھر زندگی گزارتی ہے، کوئی فرمائش نہیں کرتی اور پیچھے پیچھے چلتی ہے. واہ، کیا اچھا مشورہ ہے. ایک اور جملہ تھا بابا کا جو آپ نے رات بتایا جب آپ نے اپنی ایک بڑی تنخواہ کا چیک انہیں دیا. وہ جملہ بتائیے ذرا. تنخواہ نہیں تھی وہ جب میں نوکری چھوڑنے کے بعد جی بالکل ایک ایجنسی کا کام کر رہا تھا تو مجھے بڑا خوبصورت جملہ ہے وہ. خاصے زیادہ پیسے ملے جو میری تنخواہ سے زیادہ تھے. تو میں نے لا کے وہ بیٹھے پڑھ رہے تھے کرسی پہ، تو میں نے پیر میں ان کا چیک ڈالا. تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے اپنا کام شروع کر دیا. اچھا کیا، ماشاء اللہ اچھا کیا. بس دیکھ نہیں رہے تھے، اٹھاؤ. میں کہا نہیں آپ ایسے دیکھیں ہاتھ. تو انہوں نے ہاتھ میں لیتے ہوئے دیکھے بغیر مجھے دیتے ہوئے کہا کہ پیسے کم کمائیے، آدمی زیادہ کمائیے. واہ.
دیکھیے دونوں مشورے جو ہیں یہ کمال کے مشورے ہیں، اور میں آج تک اس پہ قائل ہوں. میں کہتا ہوں اس کا بڑا تجربہ ہوا مجھے زندگی میں کہ کہاں کہاں مجھے اگر میں لاکھوں روپے بھی خرچ کرتا تو وہ کمایا ہوا آدمی جس طرح میرے کام آیا، جس طرح اس نے مجھے بچایا، جس طرح اس کی ایک حرکت سے میں ابھی تک بیٹھا ہوں آپ کے سامنے زندہ، تو وہ کام آ گئی، میرا کمایا ہوا آدمی کام آ گیا. نہیں مشوروں کے ساتھ آپ کے بابا کے آج کی اس نشست کو، گفتگو کو یہاں پہ پاز کر لیتے ہیں اس جملے کے ساتھ کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کو جاری رکھیں گے، کچھ مہینوں کی اور بات ہے انشاءاللہ. اور اب اگر ہم نے آپ کے میزبان تک نہیں پہنچایا تو رتبہ شہادت پہ ہم فائز ہو جائیں گے. ویسے بھی آپ کے اور میرے مراسم تو خاندانی ہیں اور بہت عرصے سے ہیں، اور آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے لوگ ہیں یہاں پر جو ادب دوستی اور ادب نوازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اپنے کسی نہ کسی رویے سے. یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی خدمت ہے. ورنہ تو دیکھیے نا، دنیا داری میں آدمی، آپ کے پاس تو اور بھی مواقع ہیں اور بھی سہولتیں ہیں کہ آپ دنیا داری میں اور دوسرے حوالے سے بھی اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو آپ ادب کی خدمت کرتے ہیں اور ادب دوستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ ایک بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے. بڑی محبت ہے آپ کی، اپنی محرومیوں کو اور اپنی جو شارٹ کمنگز ہیں ان گیپس کو، ان وائڈس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کبھی کوئی موقع مل جاتا ہے تو صحبتیں ہیں. نہیں یہ نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے، یہ آپ ایسے ہی تکلفاً جملے کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ بھی ایک جینیٹکس کی مجبوری ہے. اگر آپ کے باپ شاعر نہ ہوتے تو آپ یہ حرکت نہ کر رہے ہوتے. بالکل نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو آپ کا خون آپ سے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کا خون آپ سے کروا رہا ہے. بالکل. تو مجھے خوشی ہے، اللہ آپ کو توفیق دے. اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ، اور رابطہ قائم رہے گا. بڑی عنایت. اور امید یہ ہے کہ وہ مد اہل بیت والا جو پروجیکٹ ہے اس پہ انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا آپ کے وہاں پہنچنے کے بعد. انشاءاللہ میں حاضر. بڑی عنایت.